السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قرآن پاک کے اندر ایک سورت ہے سورہ فیل کے نام سے، جو ہر کسی کو یاد رہتی ہے، ہر بچے بڑے کو۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اس صورت کے اندر ایک واقعے کا ذکر ہے کہ ابرہہ نامی ایک بادشاہ تھا، عیسائی بادشاہ، وہ یمن کا رہنے والا تھا۔ اس نے ایک سازش کی کہ لوگ جو مکے میں جمع ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، تو اس کو یہ چیز پسند نہیں تھی۔ اس نے لوگوں کا رجحان اپنی طرف موڑنے کے لیے اس نے اپنے ہی یہاں ایک گرجا یعنی ایک چرچ بنایا، تاکہ لوگ کعبۃ اللہ کا طواف چھوڑ کر اس چرچ کا طواف کریں، اس کی عبادت کریں۔ تو اس نیت سے اس نے ایک چرچ بنایا۔ جب عربوں کو یہ بات معلوم ہوئی، اس بات کا علم ہوا، تو عربوں میں سے کسی ایک شخص نے رات کے وقت اندھیرے میں اس گرجا کو ناپاک کر دیا۔ جب اس بادشاہ نے دیکھا کہ چرچ کے اندر، گرجا کے اندر کسی نے ناپاکی کی ہے، تو اس کو بڑا غصہ آیا۔ تو اس نے اس کا بدلہ لینے کے لیے، کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کا ایک لشکر لے کر نکلا، ایک بڑا لشکر ہاتھیوں کا لے کر نکلا۔ تو جیسے ہی یہ ہاتھیوں والا لشکر کعبۃ اللہ کے قریب پہنچا، تو ایک تیز ہوا چلی اور سمندر کے جانب سے چھوٹی چھوٹی چڑیوں کا ایک جھنڈ آنا شروع ہو گیا۔ ان چڑیوں کے چونچ میں اور پیروں میں چنے کی بقدر، چنے کی شکل میں چھوٹے چھوٹے کنکریے تھے۔ ان چڑیوں نے اس لشکر پر کنکریاں برسانا شروع کیا، تو جس ہاتھی پر بھی وہ کنکری گرتی تو وہ ہاتھی تباہ ہو جاتا، جس شخص پر بھی وہ کنکری گرتی تو وہ شخص تباہ ہو جاتا۔ اس طرح پورا لشکر تباہ ہو گیا۔ بہت سارے لوگ اس میں سے بچ کر بھاگتے ہوئے اپنے مقام پر پہنچ گئے۔ اسی میں ابرہہ نامی بادشاہ بھی تھا، تو اس نے ان سے بچ کر نکلنا شروع کیا۔ تو چڑیوں کے ان کنکریوں کی وجہ سے وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے مادی طاقت پر گھمنڈ کرنے والے ایک بادشاہ کو اس کا انجام دکھایا اور اپنے گھر کی یعنی کعبۃ اللہ کی حفاظت فرمائی۔ تو دوستو، یہ ہاتھیوں والوں کا ایک قصہ ہے ابرہہ نامی بادشاہ کا، اس کو ہم اصحاب فیل کہتے ہیں، یعنی ہاتھیوں والا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کے گھر کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے گھر کی عظمت ہمارے دلوں میں اللہ پیدا فرمائے، آمین۔